الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مرگی، جس کو انگلش کے اندر ایپیلیپسی کہتے ہیں۔ یہ بیماری دماغی بیماری کہلاتی ہے۔ دراصل دماغ پر سوزش ہونے کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس میں دنیا کے اندر 30 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اور ایلوپیتھی کے اندر اس بیماری کا مستقل کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ جو ادویات دی جاتی ہیں اس سے بھی تقریباً 30% یہ مرض کنٹرول ہوتا ہے، اور مریض بیچارہ ساری زندگی دوائیاں کھا کھا کے بیچارہ مر جاتا ہے، لیکن ان کا علاج نہیں ہو پاتا۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک آسان سا علاج لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ نہ صرف مرگی بلکہ ہر قسم کا پڑنے والا دورہ اللہ کے فضل کرم سے اس نسخے سے اس کا علاج ہو جائے گا۔ تو یہ زیادہ تر جسم کے اندر حرارت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں ضعف جگر ہوتا ہے، یعنی جگر کمزور ہوتا ہے۔ مریض کے جسم کے اندر تری اور سردی زیادہ ہوتی ہے۔ مریض کی اعصابی عضلاتی زیادہ تر نبض ہوتی ہے۔ سرد خشک یا سرد تر مزاج ان کا ہوتا ہے۔ تو اگر ان کو حرارت دی جائے، ان کے لیور کو ایکٹیو کر دیا جائے، اس کے امیون سسٹم کو مضبوط بنا دیا جائے، اس کے حرارت غریزہ اس کی بڑھا دی جائے، تو اس بیماری کا آسانی سے علاج ہو جاتا ہے۔ یہ لا علاج بیماری ایلوپیتھی کے اندر ضرور ہے، لیکن اللہ کے فضل کرم سے طب کے اندر اس کا مستقل علاج موجود ہے، اور اللہ کے فضل کرم سے علاج ہو جاتا ہے اگر علاج اس طرح سے کیا جائے تو۔ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرض کا جو اصل سبب ہے وہ حرارت کی کمی ہے، جسم کے اندر سردی ہے، دماغ کے اوپر سوزش ہے، بلڈ کی سرکولیشن ساری دماغ کی طرف جاری ہوتی ہے، دماغ پر پریشر ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ سوزش بن کے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے مریض کو جو نسخہ استعمال کروانا ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ یہ نسخہ اسکرین پر بھی آپ کو نوٹ کروا دوں گا، لیکن اس میں غذا کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ کوئی ایسی سرد چیز آپ نے استعمال نہیں کروانی۔ آپ نے ڈرائی فروٹس زیادہ مقدار میں کھلانے ہیں۔ آپ نے شہد، کھجور، دیسی مرغی، چنے، کالے چنے، سفید چنے، انگور، آم، جاپانی پھل، املوک، یہ چیزیں آپ نے مریض کو کھلانی ہیں۔ تو اس نسخے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں ایک چیز ہے عود سلیب، 20 گرام لے لیں۔ اکر کرا اصلی 1 نمبر، یہ آپ 20 گرام لے لیں۔ استخدوس، یہ آپ 20 گرام لے لیں۔ مرچ سیاہ، یہ آپ 20 گرام لے لیں۔ جداول خطائی، یہ آپ 20 گرام لے لیں۔ بادرن جبویا، یہ آپ 20 گرام لے لیں۔ سرکہ انگوری خالص 1 نمبر والا آپ 250 گرام لے لیں، اور شہد آپ 150 گرام لے لیں۔ اب بنانے کا طریقہ یہ کہ جو 6 اوپر والی دوائیاں ہیں،
یہ آپ نے سرکہ انگوری کے اندر آپ نے بھگو دینی ہے، اور بھگو کے آپ اس کو خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد آپ ان کو پیس لیں، اور پیسنے کے بعد آپ اس کے اندر شہد ملا کے 1.5 پاؤ شہد ملا کے اس کا معجون بنا لیں۔ 1 چمچ آپ صبح کو دیں، 1 چمچ آپ شام کو دیں، کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ مریض کے دورے بھی جو ہے وہ پڑنا بند ہو جائیں گے، اور مریض کی جو ہے وہ صحت بنتی چلی جائے گی۔ تو اس نسخے کا جو مزاج ہے وہ گرم خشک ہے، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، اکثر جو ہے وہ تشخیص ہمارے حکماء غلط کرتے ہیں۔ گرم خشک مزاج جب تشخیص کر لیتے ہیں تو پھر کبھی بھی اس کا علاج نہیں ہو پاتا۔ تو بہرحال مرگی میں نے آپ کو بتا دیا، یہ حرارت کی کمی سے مرض ہوتا ہے، حرارت دینے سے اس کا مرض کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا ہے، مرض ختم ہو جاتا ہے۔ تو دودھ ایسے مریض کو بالکل نہیں دینا، سفید چاول بالکل نہیں دینے، کوئی ایسی ٹھنڈی چیز، سرد چیز آپ نے مریض کو استعمال نہیں کروانی۔ پانی جو ہے وہ کم مقدار میں استعمال کرے، اور ٹھنڈا پانی تو بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اس طرح آئس کریم، کسٹرڈ، سیویاں اور چینی کا استعمال کم کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔